اللہ تعالی نے ساری کائنات بنائی روایات کے مطابق، جیسا کہ کتابوں میں درج ہیں روایات۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، فرشتوں نے ان کو طواف سکھایا، انہوں نے طواف کیا۔ 2 بغیر سلی چادریں، یہ احرام اور یہ طواف، ان کی یادگار بتایا جاتا ہے۔ طوفان نوح آیا، زمین پر جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ کچھ کتابوں میں ہے کعبہ اٹھا لیا گیا، کچھ یہ ہے کہ اس کی دیواریں بہہ گئیں، اس کی بنیادیں باقی رہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو زمین پر اللہ کا تعمیر ہوا۔ اللہ تعالی مکان مکانیات سے پاک ہے، اللہ اس گھر میں رہتا نہیں ہے، یہ اس کی تجلی گاہ ہے، اس کی تجلیوں کا مرکز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین بتاتے جاتے تھے، وہ تعمیر کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، پکارو۔ روایات کے مطابق بات ہے تقریباً 5,500 سال پہلے کی، آج سے تقریباً کہیے گا 5,500 سال پہلے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 4,000 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ 1400 کتنے برس گزر گئے تو تقریباً 5,500 سال۔ انہوں نے کعبہ بنایا، اللہ نے فرمایا پکارو، لوگوں میں اعلان کرو۔ ان کے سامنے اس وقت مکہ کی آبادی کتنی تھی؟ 1,500۔ سب لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوئے نہیں تھے، کوئی اپنے گھروں میں تھے، کوئی سفر میں تھے، کوئی سو رہے تھے۔ اللہ فرماتا پکارو، اور الناس فرمایا یعنی تمام انسانوں کو۔ سارے انسان وہاں نہیں، وہ تو مختلف علاقوں میں تھے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے سب کو پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میرے سامنے تو بندے نہیں ہیں، آواز میری کتنی جائے گی؟ سب کہاں سنیں گے؟ جواب ملا آواز لگانا تمہارا کام ہے، سب تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پہاڑی پر چڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا، جو موجود تھے، جو غائب تھے، ان کو آواز آئے پکارا۔ کہلواتا ہوں تو آپ کی توجہ خاص کر کے مجھے کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے۔ سامنے نہیں تھے، ان کو بھی پکارا یا نہیں پکارا؟ آواز آئے۔ آج ہم پکاریں تو ہم پر فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے پکارو۔ جو سامنے نہیں ہے ان کو بھی کہا جا رہا ہے پکارو۔ تو جو کہتے ہیں جی غائب کو پکارنا یہ کیسی بات ہے، میں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جتنے اس وقت دنیا میں زمین کے اوپر تھے،
جتنے ماؤں کے پیٹ میں تھے، جتنے باپوں کی پشت میں تھے، جتنے عالم ارواح میں تھے، سب نے آواز سنی۔ نبی کی قوت کلام، قوت گویائی۔ میرے سامنے مائک نہ ہو، آپ کے سامنے اسپیکر نہ ہو، سب کو آواز نہیں آتی، میں پکاروں گا، اگر میں نے بہت زور سے آواز لگائی تو لگا لی ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ میری اپنی آواز خشک ہو جائے گی۔ انسان ہے، مگر وہ پکار رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ پتا چلا نبی ہمارے جیسے نہیں ہے، اللہ نے ان کو خصوصیت دی ہے، ان کی باتیں خاص ہیں، وہ عام مخلوق نہیں ہیں، وہ خاص مخلوق ہے۔ ہم ان کا مقابلہ، ان سے اپنا موازنہ کر سکتے نہیں، ہم نبیوں جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک آپ نے سنا، اب اگلی بات سن لیجئے۔ جس جس کو آواز گئی اس نے سن کر لبیک کہا، جس نے لبیک کہا وہی حج کو جائے گا، جس نے لبیک نہیں کہا وہ حج کو بھی نہیں جائے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ جائے گا، یہ بھی روایتیں ملتی ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالی نے بلایا، اور کوئی آج بڑا آدمی بلا لے تو آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، مخلوق میں کوئی بڑا شخص بلا لے تو آپ 10 کو بتاتے ہیں مجھے فلانے نے بلایا ہے۔ سوچیں، رب تعالی بلا رہا ہے، اپنے گھر بلا رہا ہے، عزت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ حج عربی زبان کا لفظ اصطلاحاً معنی کیا ہے؟ اپنے گھر سے مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کے لیے نکلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج۔ کیا کہتے ہیں؟ حج جو کر لیتا ہے ہمارے ہاں اس کو حاجی کہا جاتا ہے۔ روز 5 ٹائم نماز پڑھتا رہے ساری عمر، نمازی کوئی نہیں کہے گا اس کو، اس کے نام کے ساتھ نمازی نہیں لکھے گا۔ روزانہ روزہ رکھے کوئی اس کو روزے دار نہیں کہے گا کہ یہ فل ٹائم روزے دار ہے۔ زکوٰۃ دے، اس کو کوئی نہیں کہے گا یہ فل ٹائم سخی ہے۔ آج ایک مرتبہ کر لو نام کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ خاص عبادت ہے۔ اچھا، حاجی اور الحاج میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حاجی 1 حج والا، الحاج 3 حج والا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عربی میں ایک ہی حج پر الحاج کہا جائے گا۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے کہ 3 حج کر لے گا تو الحاج کہیں گے، 1 حج پر حاجی کہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ زمین کا مرکز ہے، یہ گلوبل ورلڈ، گلوب گولائی کو کہہ رہے ہیں، یہ پوری دنیا ایک گولا، اس کا مرکز ہے، یہ سینٹر پوائنٹ جس کو مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے وہاں، 4 دیواری ہے، کتنی مرتبہ اس کے پتھر بدلے گئے ہیں۔ میں نے کہا نا، اللہ مکان سے پاک ہے، یہ اس کی تجلی گاہ ہے۔ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔
یہ سب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ ہیں، پھر سمیٹ نہیں سکوں گا اگر پھیلا دوں گا۔ لمبی تقریر ہوتی تو آپ کو ایک ایک بات کی تفصیل سناتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، لوگوں نے سنا، جس نے لبیک کہا وہ حج